الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت من نجات يا رسول الله؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذی. برادر الاسلام، خواتین ملت، حمد و ثنا کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی دو آیتیں تلاوت کی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آدم، حوا، ابلیس نکل جاؤ تم سب جنت سے. اب میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، ہدایت کا پیغام تم کو دوں گا. جو میری ہدایت کو مان کر عمل کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی سکون کی زندگی ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازے جائیں گے، غم نہیں ہوگا ان کو. لیکن جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک صحابی جن کا نام ہے عقبہ بن عامر، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کے رسول دنیا میں گناہوں سے بچ کر زندگی کیسے گزاریں؟ آپ نے 3 باتیں فرمائی. ایک تو فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، جہاں جائز ہے صرف وہی استعمال کرنا زبان کو. دوسری بات آپ نے فرمائی تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. آدمی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے، باقی اوقات گھر میں رہے. گھر میں رہے گا تو بیوی بچے ان کی سب اصلاح کرے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، نیکی کے کام کرتا رہے گا نا. اس لیے آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو کافی ہونا چاہیے. تیسری بات آپ نے فرمائی گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد رو کر اللہ سے معافی چاہنا.
چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے کر لیں گے، نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکا ومحقرات الذنوب، خبردار گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا، چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جانتے ہیں ہم لوگ چنگاری، ایک چنگاری پھیلتے پھیلتے گھر جل جاتا ہے، محلہ جل جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی آگ؟ وہ چنگاری سے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ شریعت نے ہم کو مکمل تعلیم دی ہے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، لوگ مختلف قسم کی بدعتیں کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری کہانی گھڑ کے کیا کیا سب بدعتیں کرتے ہیں، اللہ بچائے۔ سب شرک ہے، سب گناہ ہے۔ اللہ کی شریعت تو اللہ نے بھیج دی، اب ان کو انہی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 500 سال کے بعد اگر کوئی آدمی پیدا ہو اور انتقال کرے، ان کو ہم پیر مانیں، ان کو ہم کہیں کہ صاحب وہ بہت بڑے آدمی ہیں، جو کچھ وہ بولے ان کو ماننا چاہیے، سب یہ انتہائی گمراہی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ان بدعتوں سے بچا کے رکھا ہے، بچنا چاہیے۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ جو لوگ یہ 11ویں کرتے ہیں، جن کو شریف بھی بولتے ہیں نا، 11ویں شریف کرتے ہیں، وہ کچھ پکائے فلاں والا حلوہ حلوہ آپ کے گھر میں بھیجے، تبرک کو تبرک کرتے ہیں۔ کیا کریں بھائی، اس کو ہرگز نہیں لیں گے، کچھ بھی ہو جائے رد کرنا چاہیے اور بول کر رد کرنا چاہیے۔ یہ شرک اور بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول نے سب کچھ ہم کو بتا دیا۔ اب یہ کہاں سے تم 500 سال کے بعد لے کر آئے کہ ان کی عید کریں، ان کی میلاد منائیں؟ رد کرنا چاہیے، ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے معصومیت سے سوال کرتے ہیں، معلوم نہیں سو لے لیے کیا کرنا؟ لینے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا۔ اب معلوم نہیں سو لے لیے تو اس کا جواب کیا ہے؟ معلوم نہیں سو لے جا کر ان کو واپس کرنا، وہی جواب ہے۔ اور کیا جواب ہے؟ یہ نہیں کر سکتے کھا لو، نہیں۔ آپ کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا۔ کر لیے، آپ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا کریں؟ جواب یہی ہے، لے جاؤ ان کے گھر میں، واپس کر کے آؤ، اور کیا۔ یہ ہوتا ہے الولاء والبراء۔ نیکی کے کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والوں سے دوستی رکھنا، محبت کرنا، ان کو چاہنا۔ ہم کتنے ہی کمزور رہیں لیکن دیندار لوگوں سے محبت، دیندار لوگوں کا احترام، دیندار لوگوں کا عزت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ جو دین کے خلاف کرتے ہیں، بدعت اور خرافات کے کام کرتے ہیں، ان سے ہماری مخالفت اور دشمنی ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں براء، بری، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اپنے والد سے بھی کہا، اور وہاں بت پرستوں بھی، اننی براء منکم، تم شرک کرتے ہو، میں تم سے بیزار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کچھ لوگ بولے، ہماری بستی میں، یعنی بصرہ کوفے کی بات ہے، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کیا بھی نہیں ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، یہاں سے تقدیر اللہ لکھتا ہے، پہلے سے اللہ نہیں لکھا تقدیر کسی کی۔ اب ہم لکھے تو کیے فرشتے لکھتے،
یہ تقدیر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر حیران ہو گئے، کہا کہہ رہے ایسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد اپنے والد کی حدیث سنائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول سے بات کیے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کہا جب تم جاؤ نا بستی کو واپس، معبد جوہنی جو اس خیال کا موجد ہے، اس فتنے کا موجد ہے، اس سے کہنا میں ان سے بیزار ہوں، میرا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ دونوں مسلمان اور یہ صحابی اور وہ تابعی سمجھو، کہتے نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نیکی کرنا آسان، گناہ سے بچنا مشکل، گناہ گاروں کا ساتھ نہ دینا وہ اب بھی مشکل۔ آدمی رشتہ داری کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، پاس و لحاظ میں دوسروں کا ساتھ دے دیتا ہے یا دوسروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مجبور پکڑ کے آپ کو لے گئے تو گناہ نہیں ہے، پکڑ کے لے گئے آپ کو، چلو جی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو حضرت علی کو پکڑ کے لے گئے، کیا کیا ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، قیامت کے قریب یہ ایک آدمی کالا کلوٹا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی باریک باریک ہوں گی، وہ نیگرو ہوگا، کالا آدمی ہوگا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ رہیں گے، آ کے کعبے کو گرائے گا، یہدم الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ، کعبے کو گرا دے گا، کون؟ باریک چھوٹی پنڈلی والا جو حبشہ سے آئے گا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے قریب کعبہ نہیں رہے گا، گرا کر زمین کے برابر کر دیں گے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بہت سارے لوگ رہیں گے، جب لشکر آتا ہے، فوج آتی ہے، جمع پکڑ کے لے جاتے ہیں، ساتھ دو نہیں تو ماریں گے تم کو، اب بیچارہ ساتھ آ جاتا، جیسے اسٹرائک وغیرہ میں ہوتا نا، دکان نہیں بند کیے، زبردستی آ کے ماریں گے، توڑیں گے، بند کر دکان، اب کیا کرے گا جی، وہ مجبور ہو کے بند کر دیتا، چلو ہمارے ساتھ چلو، نہیں بھی نہیں آتا مار کھاتا، کیا کریں گے جی۔ تو پوچھا اللہ کے رسول ان کا کیا انجام ہوگا؟ چاہتے نہیں تھے، پکڑ کے لے گئے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یبعثون علی نیاتہم، جیسے وہ تھے قیامت کے دن اللہ ان کو ویسے اٹھائے گا، نیکوں کے ساتھ تھے، نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا، دل سے ساتھ دیے، بروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں برا، یعنی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان سے برات کا اظہار کرنا، یہ نہیں سوچنا نہیں گئے تو کیا ہوگا، دشمنی ہو جائے گی، رشتہ کٹ جائے گا، یہ سب سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا برائی سے بچنا آسان ہے، بروں کا ساتھ نہ دینے سے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کے شریعت ان کے حوالے کی۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کو زندگی گزارنا چاہیے شریعت کے مطابق۔ ایک ہے دین، ایک ہے شریعت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دین کا مطلب ہے وہ عقیدے کی وہ بنیادی باتیں جو سارے انبیاء کو اللہ نے سکھائی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ دین، اس کو کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا اس کا نام اسلام۔
عقیدے کی بات ہے، جیسے اللہ ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کی صفات، یہ عقیدہ. فرشتے ہیں، یہ عقیدہ. جنت ہے، عقیدہ. جہنم ہے، عقیدہ. اللہ نبیوں کو بھیجا، ان پر ایمان لانا، عقیدہ. تقدیر پر ایمان لانا، عقیدہ. یہ ساری شریعتوں کو ایک ہی بات، اس میں کیا بھی نہیں. کوئی نبی نعوذ باللہ یہ نہیں بولے کہ صاحب اللہ ذرا کمزور ہو گیا، پہلے بہت طاقتور تھا، نعوذ باللہ. نہیں، کوئی نبی یہ نہیں بولے کہ پہلے فرشتے تھے اب فرشتے نہیں ہیں. نہیں، یہ بنیادی بات ہے، اس میں کبھی نبیوں میں اختلاف نہیں ہوا. اس کو بولتے ہیں دین. شریعت ہر نبی کو ان کے زمانے کے مطابق شریعت دی گئی. گھٹی بڑی، زیادہ ہوئی، کم ہوئی، کوئی حلال تھا بعد میں حرام ہوا، یہ بدلتے رہتے. ایک ہی شریعت میں بھی باتیں بدل جاتی ہیں. جیسے ہماری شریعت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ عقیدہ دین، اور یہ زندگی گزارنے کا آداب اور طریقہ. ہماری شریعت میں بھی بہت ساری باتیں اللہ نے پہلے مشکل رکھی، بعد میں آسان کی. یا یوں سمجھو کہ پہلے آسان تھا، بعد میں جب مسلمان پکے ہو گئے تو اللہ نے اس شریعت کو سخت کر دیا. جیسے مثال تھے شریعت کے شراب کے متعلق اللہ بولا نہیں، پیو کبھی بولا نہیں. شریعت خاموش. پہلے کہا کہ صاحب شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. دوسری مرتبہ اللہ نے کہا شراب پی کر نماز کو نہیں آنا، حرام ہے بول کر نہیں بولا اللہ. اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا یہ شیطان کا کام ہے شراب، حرام. تو مکے کو مدینے کو آ کر بھی 2 سال سے زیادہ، 3 سال کے قریب تک صحابہ شراب پیتے تھے. معمولی صحابہ نہیں، بڑے بڑے صحابہ. بھائی ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ، یہ لوگ، حضرت ابو طلحہ، بڑے بڑے صحابہ پیتے تھے، اور پی کے لڑتے جھگڑتے بھی تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا. سود کے متعلق اللہ کچھ نہیں بولا، خاموش. ہمارے پیارے نبی جب مکہ فتح کیے اور اس کا حج کیے تب اللہ نے کہا سود حرام، قیامت تک کے لیے کوئی بھی سود ہو سب حرام. بعض مرتبہ جائز تھا، اس کے بعد حرام ہوا. یہ مثالیں دی. اسی طرح ایک شادی تھی جس کو متع کی شادی کہتے. صحابہ جہاد میں جاتے، 3 مہینہ 4 مہینہ 1 سال بیوی بچوں سے دور. کہاں مدینہ اور کہاں وہ لوگ. اب 1 سال تک 6 مہینے تک آدمی زندگی گزارے بیوی کے بغیر، کپڑا دھونا، اس کو کھانا پکانا، اس کو کھلانا، کیا کیا سب ہے نا، سب مرد لوگ. تو ہمارے پیارے نبی نے اجازت دی ٹیمپروری نکاح کر سکتے کسی بھی عورت سے، 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے. ایسا جیسے بنگلور گئے سمجھیے، وہاں 4 دن رہنا ہے، لڑکی سے شادی کر لی. 4 دن کتنا پیسہ چاہیے؟ 400 روپیہ چاہیے. 4 دن کے لیے بیوی، اس سے صحبت بھی کرتے، یہ کام بھی کرتے، ان کو کھلاتی پلاتی. 4 دن کے بعد آٹومیٹک نکاح کینسل ہو جاتا. اس کو بولتے ہیں متع کا نکاح. اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس نکاح کو حلال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت تک کے لیے متع نہیں، ٹیمپروری شادی نہیں. اب اس طرح کچھ چیزیں شریعت میں بدلتے رہتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سو گئے، رمضان کے مہینے میں ان کا روزہ شروع.
نہیں کھانا بیچ میں اٹھ کر. ہم لوگ تو سوتے ہیں 4 بجے اٹھ کے کھاتے نہ ہو جائے. ہماری شریعت میں اللہ نے آسان کر دیا, سو جاؤ, صبح صادق ہونے سے پہلے کھا لو. اس کو بولتے شریعت, زندگی گزارنے کا اور عبادت کرنے کا طریقہ اور وہ عقیدہ. تو بہرحال شریعت اللہ نے نازل کی. اس شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت, شریعت پر عمل نہیں کرنے والوں کے لیے جہنم. اس لیے آدمی کو شریعت کی باتیں جاننا چاہیے. کچھ بھی نہیں جانتے تعجب کی بات ہے نا, جاننا چاہیے. یہ نہیں کہ سب کوئی کچھ نہیں بتائے. اللہ سے اگر کہیں گے ماں جاءنا من بشیر ولا نذیر, اللہ کوئی بتائے نہیں مجھے, یہ عذر نہیں. تمہارے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی باتوں کو جانو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, معلوم نہیں تو علماء سے پوچھو. اللہ نے بہت آسانی رکھی, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدمی بغیر جانے ہوئے, مرد ہو یا عورت ہو, کچھ بھی نہیں جانتے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, شریعت کو سیکھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دین کی باتیں سیکھنا, دین کی باتیں حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. عورت ہو تو بھی, مرد ہو تو بھی سیکھنا, ٹائم دینا, پڑھنا, پوچھنا ضروری ہے نا. جیسے نماز ضروری ہے ویسے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر جانے بوجھے آدمی عبادت کرتا اللہ کی, کیا ثواب ملے گا اس کو؟ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. ہمارے پیارے نبی کو اللہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے ہے. پہلے علم حاصل کرو. علم میں سب سے اہم بات کیا؟ عقیدہ توحید, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, علم حاصل کرنے کے بعد اب تم کام کرو, اب تم شریعت پر عمل کرو, گناہوں سے معافی چاہو. ہاں, پہلے علم حاصل کرنا چاہیے, اس کے بعد عمل کرنا چاہیے. مثلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ ولا يقل اللہم اغفر لی ان شئت. اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے یقین کے ساتھ دعا کرنا, ایسا نہیں کہ اللہ تو چاہے تو معاف کر. اللہ تو چاہے تو معاف کر. تو سمجھتا ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہ معاف نہیں کر سکتا, چھوٹے چھوٹے معاف کر سکتا, نہیں بڑھنا ایسا. اب معلوم نہیں نا اس کو کہ سب اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے کی صورت میں. اب اس کو معلوم نہیں, دنیا کے لوگوں کی طرح سمجھ گیا اور اللہ سے بولتا اللہ تو چاہے تو معاف کر, اللہ نہیں تو پرواہ نہیں. ارے یہ کیا دعا ہے جی, کیوں اسی دعا کیا؟ علم نہیں, جہالت. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے پہلے علم حاصل کرو, پہلے دین سیکھو, پہلے دین کی باتیں جانو, اس کے بعد عمل کرتے چلو. بغیر علم کے عمل بہت سارے مرتبے نفع نہیں دیتا, فائدہ نہیں دیتا, بلکہ بعض مرتبے تو گناہ بھی ہو جاتا. کوئی آدمی
नेकी के काम करने गया लेकिन वो बुरा काम हो गया। जैसे कोई आदमी गम भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया, गम भुलाने के लिए। अरे ये तो बहुत बड़ा गुनाह है जी, मकसद तुम्हारा अच्छा था, गम है फला है, लेकिन उससे नुकसान कितना बड़ा हुआ। वैसे कुछ काम इंसान अपनी अकल से करता है, गलत काम करता है और समझता है कि इसमें सवाब मिलेगा, थोड़ी देर के लिए समझ लें। लोग आए आपकी दुकान में, घर में, 11वें शरीफ का चंदा दो। नहीं भाई नहीं देते। क्यों नहीं देते जी? नेकी का काम है, इतने बड़े पीर का मोहलत कर रहे हैं, खाना पका के खिलाने वाले हैं और साहब उनके लिए एक टीम भेजने वाले हैं पौधा शरीफ को, ये है वो है। अब आप सोचे भाई अच्छे काम मालूम होते ना, चलो भी चंदा दे दो इसको 200 रुपये, कितना बड़ा गुनाह हुआ जी। मालूम नहीं आपको ये सब शिर्क है, और शिर्क का काम है 200 रुपये दे दी, कितना बड़ा गुनाह हुआ जी। इल्म नहीं तो आदमी भटकते रहता है, इल्म नहीं गुनाह के काम करता है और समझता है कि नेकी के काम किए, अच्छे काम किए। वैसे बहुत सारी मिसालें हैं कि आदमी समझता नहीं है, नेकी समझ के करता है काम, वो गुनाह का काम होता है। इसलिए हमारा जो दीन है वो इल्म के बगैर नहीं। कितनी आयतें कुरान मजीद के अंदर इल्म की फजीलत में हैं। पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिक, अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो। देखो पढ़ना चाहिए ना हमको, इल्म सीखना चाहिए ना। अगर नहीं सीखेंगे तो पछताएंगे। तो शरीयत पर अमल करने के लिए इल्म चाहिए। इल्म के बगैर अगर आदमी अमल करता है खतरा है कि भटक जाए, गुनाह के काम करता करता समझे कि नेकी के काम करते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। इन लोगों के काम बर्बाद हो गए, ये एक भी अल्लाह कबूल नहीं किया। वो क्या समझते थे, बड़े नेकी के काम में गए, वो जियारत के लिए मोटरोड गए और उसके बाद हिरवड़ी गए, नागौर गए, बम्बई गए, गुलबर्गा गए, बगदाद को भी जाकर कितने गुनाह किए जी। देखो इल्म नहीं तो क्या होता है, यही ना होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा सूरह कहफ में इन लोगों के अमल बर्बाद हो गए, अकारत हो गए, सब दुनिया में ख़त्म। छोड़ दिया क्या? नहीं, अब उसकी सज़ा भी पाएंगे, उनको थोड़ा भी सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह ही गुनाह होगा। तो शरीयत पर अमल करने के लिए आदमी को मालूम होना चाहिए कि नेकी के काम क्या हैं, बुराई के काम क्या हैं। यही शरीयत है। नेकी के काम जानो, गुनाह के काम जानो, अमल उसके मुताबिक करो। बहुत सी बुराइयां बार बार करते हैं, सब करते हैं, तो आदमी समझता मामूली बात है जी, सब करते ना, बचना मुश्किल है जी। ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा है। सब करें, आपको बचना चाहिए गुनाह से। बहुत सारी मिसालें हैं, सिर्फ एक मिसाल आज देते हैं। वो है जो औरत के हमारे लिए महरम नहीं है, लड़की हो औरत हो, उसको देखना, ना महरम को देखना बहुत बड़ा गुनाह है जी। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वलअैनानि तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र। हाथ का भी जिना है, आँख का भी जिना है, मुंह का जिना है, कान का जिना है, पाँव का जिना है, शर्मगाह का जिना है, सब जिना। शुरू कहाँ से होता है जिना?
یا آنکھ سے یا کان سے. کوئی آدمی اجنبی لڑکی کو دیکھتا ہے، وہ زنا کرتا ہے آنکھ سے. دونوں زنا کا گناہ ایک نہیں، لیکن وہ اس کا نام بھی اللہ کے رسول زنا بولے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی لڑکی کو دیکھا پکڑ کے لائے شادی ہو گئی کیا مارو جی پتھر، ایسا نہیں ہے. یہ رب اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اب ہم سوچ لیں ہمارے گھروں میں پردوں کا کتنا انتظام ہے. آتے جاتے راستوں میں کتنی لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی کھول کے کتنا نظارہ کرتے رہتے ہیں. وہ نیوز پڑھنے والی ہو یا پڑھنے والا ہو، جوان ہو بوڑھی ہو، زنا نہیں ہے. گھر میں کیا برکت آئے گی جی؟ لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ جو بار بار کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں. اگر یوں کہیں سب کرتے ہیں تو کوئی بھی تعجب کی بات نہیں، ایک دو کا کوئی اعتبار نہیں. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. اس کی تفصیل اور دوسرے گناہوں کی تفصیل انشاءاللہ پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب یہ ہوا کہ حضرت عقبہ بن عامر نے جب پوچھا اللہ کے رسول گناہ سے کیسے بچوں اللہ کے رسول کا، 3 باتیں یاد رکھو جی. ایک تو زبان کی حفاظت کرو، دوسری بات گھر میں رہو، تیسری بات گناہ ہو جائے اللہ سے رو کر معافی چاہو. ان 3 باتوں کا ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، نیکی کرنے کی توفیق دے، اور شریعت کی باتوں کا احترام کرنے کے اللہ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم